الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن شافع ومشفع وقال من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ فالحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف اخرجہ امام الترمذی فی السنن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھک جانا میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں سجا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، نہ ہو تو گیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، تیری زندگی کیا ہے یہی تو گیان مشتاقی، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے گر نگاہوں میں پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، ہر قسم کی یکتائی، تنہائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شفیع الموحدین، شافی محشر، ساقی کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات، کرامات، عطیات، نوازشات ہیں جن کو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاندار بنایا ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بے جان ہیں، جن کے اندر روح نہیں ہے، دھڑکنے کے لیے دل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی بڑا احسان کہ رب العالمین نے ہمیں جانداروں میں سے بھی انسان بنایا ہے۔ جاندار تو کیا کہتے ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے بھی مسلمان بنایا ہے۔ کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا، یہ دنیا بن گئی، ایک دھماکہ ہوگا، ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور اس کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بھی تھا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اے کائنات کے لوگوں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اعزاز ہے آخری نبی ہونے کا، اور ہمارے پاس اعزاز ہے آخری امت ہونے کا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی لاریب اور بے عیب خوبصورت کتاب عطا کی ہے۔ یہ قرآن کریم کا ہمیں مل جانا یہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج انشاءاللہ مختصر سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ سن سنا کے پہلے مجھے پھر آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن بہترین کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، بالکل پاک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اعلان کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ عربی کے اندر ریب اس شک کو کہتے ہیں۔ شک کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹاگریز ہیں۔ سب سے ہلکے قسم کا جو شک ہوتا ہے اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے ہلکا شک بھی نہیں ہے۔ اور جو شخص
قرآن کے بارے شک کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ مسلمان وہی ہے جو قرآن پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور دوسرا قرآن کا اعزاز اور اعجاز یہ ہے، قرآن ایک محفوظ ترین کتاب ہے، بہترین بھی ہے، محفوظ ترین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محفوظ کتاب ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دنیا کے سلیبس بدلتے رہتے ہیں۔ آج دنیا آکسفورڈ کے سلیبس پر بڑا ناز کرتی ہے کہ ہمیں یہ سلیبس بڑا پسند ہے، اس کو یاد کرتی ہے، رٹالائزیشن کے اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ وہ سلیبس آکسفورڈ کو بہترین سلیبس کہا جاتا ہے، وہ بھی 5 سال بعد بدلا ہوتا ہے۔ لو جی اب اس کے اندر یہ تبدیلی کر دو، اب اس کے اندر یہ تبدیلی کر دو، یہ ناول نکال دو، یہ ڈال دو، یہ اس سے بہتر ہے، یہ کہانی نکال دو، یہ ڈال دو، یہ بہتر ہے، یہ پوئم نکال دو، یہ ڈال دو، یہ اس سے اچھی ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جیسی 1450 سال قبل اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تھی، بعینہ ہی اسی طرح آج 1450 سال بعد محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز۔ سابقہ کتابیں بھی نازل ہوئی انبیاء پر، تورات آئی جناب موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن وہ بدل دی گئی، لوگوں نے اس کے اندر تحریفات کی۔ مسئلہ اپنے مطابق ہوتا، قرآن کی آیت کو قبول کر لیتے، تورات کی آیت کو مان لیتے۔ جو ہی اپنی منمانی کے خلاف مسئلہ آ جاتا، ایسا مسئلہ آ جاتا جس سے بندے کو نقصان ہوتا فوراً تورات کی آیات کو وہ بدل دیا کرتے تھے۔ زبور آئی جناب داؤد علیہ السلام پر، انجیل آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے، لوگوں کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی ٹگوں کے لیے ان کتابوں کی آیات کو بدلا، کسی کو مٹا دیا، کسی کے اندر اضافہ کر دیا، اپنی من مانی کی آیات بنا دی۔ لیکن جب باری قرآن کی آتی ہے، عرش والے نے خود کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور حفاظت بھی ہم نے ہی اس کی کرنی ہے۔ پہلے ہم نے کتابیں دی، تم نے ان کو پس پشت ڈال دیا، ان کے اندر تحریفات کی، ان کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ اب میں قرآن نازل کر رہا ہوں، میں اللہ نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن محفوظ ترین کتاب ہے۔ تیسرا اعجاز، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، پر ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جو قرآن پر غور کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اس پر تفکر کرتا ہے، اس کے بارے سوچتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، اس کی تفسیر کو ہاتھ لگاتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اندر کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتے قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو انسان اس پر غور کرتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ ضماد ازدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست تھا، بچپن کا دوست، بچپن کا یار اور بیلی۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تیرا جو یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جنون ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیسا کلام پڑھتا ہے، کیسی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس نے ہم پر جادو کر کے رکھا ہوا ہے۔ ضماد ازدی دور رہتا تھا، مکہ کے اندر آیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے یار کا علاج کروں گا، میں اپنے محمد بیلی کا علاج کروں گا۔ مکہ کے اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ضماد ازدی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہے کہ تجھے کوئی مسئلہ ہے، تو بیمار ہو گیا ہے، تجھے جنون ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پر عجیب قسم کا رعب طاری کر دیتی ہیں، مجھے بھی سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ ضماد ازدی جو بڑا ماہر تھا، بڑا علاج کرنے والا تھا، اس کے اندر کی دنیا بدلی۔ پھر کہا اے میرے یار دوبارہ آیات سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآنی آیات دوبارہ سنائی۔ فوراً کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام سنا ہے،
میں نے ساحروں کا کلام سنا، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات تلاوت کر رہے ہیں، یہ نہ تو جادوگر کا ہے، نہ ساحر کا ہے، نہ مجنوں کا ہے، نہ دیوانے کا ہے، نہ پاگل کا ہے، کسی شخص کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتاب ہے۔ فوراً ایمان لے آئے، اور امام عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح طفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، مکہ کے اندر آئے، لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک محمد رہتا ہے، مجنوں رہتا ہے، اس کا کلمہ نہ پڑھنا، وہ بات کرے گا، کلام پڑھے گا، اس کے کلام کو نہ سننا ورنہ تو بھی پاگل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا، طفیل بن عمر الدوسی خود کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی تاکہ محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے اندر آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ رہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ طفیل بن عمر الدوسی سنتے ہیں، وہ بھی اقرار کرتے ہیں اللہ کی قسم نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی یہ ساحر کا کلام ہے، نہ کسی یہ کاہن کا کلام ہے، نہ کسی مجنوں کا کلام ہے، نہ کسی دیوانے کا کلام ہے، نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے، یہ محمد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے۔ تو پتہ ہے چلا قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، جو اس پر غور کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شفا ہے، جو شخص قرآن پر یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، ہر طرح کی بیماری ختم کر دیتے ہیں۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی بڑی بیماریوں کا علاج قرآن کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہم پہلے بیمار ہوتے ہیں، دیسی حکیم چیک کرتے ہیں، میڈیکل کے اندر جاتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر جاتے ہیں، جب تھک ہار جاتے ہیں پھر جا کے دم کرتے ہیں، پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کی برکت کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا اعتماد مضبوط تھا۔ یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی، کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین للہ واستجاب دینی، کس تہذیب میں ہے تو گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ قرآن پر یقین رکھیے، لا زوال غیر متزلزل یقین ہو کہ میں قرآن پڑھوں گا، میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، میں قرآن کی آیات کی تلاوت کروں گا، اللہ تعالیٰ میری بیماری کو ختم کریں گے، مجھے بخار ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے شفا دے گا، میرا سر درد کرتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، مجھے فلاں مسئلہ ہے میں قرآن پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، اور انشاءاللہ شفا ملتی بھی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے قرآن پڑھتا ہوں شفا نہیں ملتی، وہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے، قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن ایک بہترین کتاب ہے، اس کے ساتھ عزت ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے، اس جیسا کوئی اور بندہ کتاب لا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کہہ لیتی ہے ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم فلاں کر لیتے ہیں، ہم ڈین کر لیتے ہیں، قرآن کا اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مرتبہ چیلنج کیا، ایک مرتبہ ایتی بالقرآن مثل ھذا او بدل، قرآن جیسا کوئی اور قرآن لا کے تو دکھاؤ۔ عرب کے لوگ بہترین لوگ تھے، فصحا بلاغا تھے، بلیغ البیان تھے، فصیح اللسان تھے، بڑے بڑے انہوں نے اپنی زبان کے اندر تنابیں چھان ماری تھی، اوراق پٹھک مارے تھے، لیکن جب قرآن کا چیلنج آیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے گھسا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن جیسا اور قرآن بنا کے تو دکھاؤ، قرآن جیسی اور کوئی کتاب لا کے تو دکھاؤ۔ بڑے بڑے شعر بیان کرنے والے، چند لمحوں کے اندر ہزاروں اشعار سنا دینے والے، لیکن قرآن جیسا ایک قرآن ایک کتاب اور لا سکے نہیں لا سکے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اگر تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اس کی ایک صورت جیسی کوئی اور صورت بنا کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا۔ قریش مکہ عرب کے لوگ بڑے فصیح تھے، فصیح ہونے کے باوجود قرآن کے مقابلے میں صورت بنا سکے نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو، ایک آیت۔ بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے،
لٹ گئے پھٹ گئے، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت بھی بنا نہ سکے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی بہترین کتاب ہے۔ ایک واقعہ بھی جیسے آتا ہے، لوگوں نے ایک شخص پر انویسٹ کی کہ آج ہم نے اللہ کا جو نعوذ باللہ چیلنج ہے اس کو توڑ کے دکھانا ہے، کہ کہا ہے کہ اس جیسی صورت بنا کے دکھاؤ، ہم انشاءاللہ صورت بنائیں گے۔ لوگوں نے کہا، قرآن کریم کو جھٹلانے کے لیے میدان کے اندر آئے، ایک شخص پر انویسٹ کی کہ تم نے قرآن بنانا ہے، سارا خرچہ ہم تمہارا کریں گے۔ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھیج دیا، پیسے دیتے رہے، کھانا دیتے رہے، جس طرح کی بھی جو بھی ضرورت ہوتی وہ اس کی پوری کرتے۔ تو نے مسلمانوں کے رب کا چیلنج توڑ کے دکھانا ہے، قرآن بنا رہا ہے۔ چند دن بیٹھا رہا سوچتا رہا میں قرآن کے مقابلے میں کوئی اور صورت بناؤں۔ ہفتہ ہو گیا، اس نے کہا آجو بھائی ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، تم نے کہا تھا قرآن کے مقابلے میں صورت بنانی ہے، میں نے بنا لی ہے۔ لوگوں نے کہا سناؤ، کہا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ الفیل اتاری ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فیل ہے، اس کے مقابلے میں نے بھی سورۃ الفیل بنائی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو سناؤ، قرآن والی تو ہم نے سنی ہوئی ہے، جو تم نے بنائی ہے وہ ہمیں سنا کے دکھاؤ۔ پڑھنے لگا، کہتا سنو پھر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وذنب کبیر وخرطوم صغیر۔ معنی کیا ہے؟ ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ بڑی ہوتی ہے، اس کی دم بڑی ہوتی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جوتے اتار لیے، اس کی خوب پٹائی کی، یہ کیسا ہے؟ یہ لطیفہ بنایا ہے، قرآن کے مقابلے میں سورت نہیں بنائی۔ تو پتہ ہے چلا قرآن جیسی نہ تو کتاب بن سکتی ہے، نہ اس جیسی سورت بن سکتی ہے۔ سورت بننا تو کجا، اس جیسی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن جو شخص پڑھتا ہے، اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عزتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، دنیا داری کے لیے بڑا ٹائم ہے، کاروبار تو کرتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، باقی ساری کتابیں آتی ہیں، فلاں علوم پر مہارت تامہ ہے، عبور کامل ہے، افکاریات پہ، ادباریات پہ، اقبالیات پہ بڑا درک حاصل ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن سے جو وفا کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن سے بے وفائی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج دنیا باقی ہے تو صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے باقی ہے۔ کوئی بزنس مین یہ نہ سمجھے میرے بزنس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، کوئی مکانوں والا یہ نہ سمجھے میرے مکان باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے، کوئی کاروبار والا یہ نہ سمجھے میرے کاروبار کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ زمین آنی مکان فانی، ازل تیرا ابد تیرا، تیری نسبت براہیمی کے معمار جہاں تو ہے۔ اگر آج دنیا کا نظام باقی ہے تو حضرات صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے باقی ہے، عرش والے خدا کی کتاب کی وجہ سے باقی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے باقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قرآن موجود ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر محفوظ ہیں تو قرآن کی وجہ سے، دنیا آج باقی ہے تو قرآن کی وجہ سے، دنیا کے اندر بھی اگر ہم بچ سکتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی اگر ہم بچ سکتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے بچ سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن آئے گا، القرآن حجت لک او علیک، جو قرآن پڑھتا ہوگا اس کے حق میں یہ سفارش کرے گا، جو قرآن کو چھوڑتا ہوگا، اس کی تلاوت نہ کرتا ہوگا، اس کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر کیس لڑے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاب، قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا متشکل وجود کے ساتھ، متجسم وجود کے ساتھ، خوبصورت چہرے کے ساتھ۔ لوگ کہیں گے، بندہ کہے گا تو کون ہے؟ آج نہ ماں کام آ رہی، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ رشتہ دار کوئی کام آ رہے، نہ دوست کام آ رہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو کون ہے جو میرے لیے اللہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کر رہا ہے؟ قرآن کہے گا
انا القرآن ازمعت لیلک واسہرت نہارک، ہاں میں تیرا پڑھا ہوا وہ قرآن ہوں جسے تو تلاوت کیا کرتا تھا، دنیا سو جاتی تھی تو راتوں کو اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، تو پڑھتا رہتا تھا، تجھے پیاس لگ جایا کرتی تھی تو میرے لیے پیاس کو برداشت کیا کرتا تھا۔ جو قرآن پڑھتا ہے راتوں کو اٹھ کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، قیامت کے دن یہ قرآن اس بندے کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، القرآن شافع و مشفع، قرآن جس کی سفارش کر دے اس کی سفارش ہو گئی۔ قرآن جسے کہہ دے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ قرآن کی سفارش ایسی سفارش ہے، کل قیامت کا دن قرآن جس کے حق میں بولے اسے پھنسا کوئی نہیں سکتا، قرآن جس کے خلاف بولے اس کے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں آنکھ پٹک ماریں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اقبالیات کے اندر میں نے درک حاصل کیا ہے، انگلش کی فلاں میں نے کتاب پڑھ ماری ہے، میں نے فارسی کی ایسی کتابیں یاد ہیں، مجھے زبان نہیں آتی ہیں، لیکن کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ فالحسنۃ بعشر امثالھا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور حرف کی تعیین بھی خود فرمائی کہ حرف کتنا ہوتا ہے، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، کوئی یہ نہ کہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو شخص صرف اتنا پڑھتا ہے الف لام میم، اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 1 منٹ کے اندر بندہ کتنی آیات تلاوت کر لیتا ہے تو سوچو اس سے کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں۔ قرآن اجر دینے والی کتاب ہے، قرآن ثواب دینے والی کتاب ہے، قرآن نامہ اعمال بھرنے والی کتاب ہے، قرآن دنیا کے اندر کام آنے والی کتاب ہے، قرآن آخرت کے اندر کام آنے والی کتاب ہے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن شفا دینے والی کتاب ہے، قرآن اندر کی دنیا بدل دینے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن پر نظریں ٹکا لو، قرآن کو دیکھو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو فاتحہ دی ہے، ہم نے آپ کو بقرہ دی ہے، آل عمران دی ہے، نساء دی ہے، مائدہ دی ہے، اعراف دی ہے، انفال دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن کی 114 صورتیں دی ہیں۔ لا تمدن عینیک، ان قرآن کی صورتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ قرآن ہے آپ کے پاس، آپ نے کسی اور چیز کی طرف نظر نہیں دوڑانی۔ دنیا والوں کو دنیا مبارک، کوٹھی والے کو کوٹھی مبارک، بنگلے والوں کو بنگلے مبارک۔ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اس سے رکھا گیا ہے۔ قرآن کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے امیر انسان وہ ہے کائنات کا، سب سے بہترین انسان وہ ہے کائنات کا جس کے پاس قرآن ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کی تفسیر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ دنیا بے شک کسی اور کو بہترین کہتی پھرے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس عہدہ ہے، MNA ہے، MPA ہے، دنیا کی کوئی صدارت ہے، وزارت ہے، وہ بہترین ہے، یا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، مکانات ہیں، جائیدادیں ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہے، وہ بہترین ہے، یا جس کے پاس ڈگریاں ہیں، FSc ہے، BSc ہے، PhD ہے، MPhil ہے، بڑی بڑی اس نے علوم کے اندر مہارتیں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ بہترین ہے۔ دنیا جس کو مرضی بہترین کہتی پھرے، عرش والا خدا مدینے والا مصطفیٰ کس کو بہترین کہتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حتی الایتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دے، اللہ اسے کامران کر دے، اللہ اس کو اجر دے، اللہ اسے ثواب دے، اللہ اس کو جہنم سے بچا دے، اللہ اسے جنت دے دے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا ہے۔ چیونٹیاں قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہے، جانور
جن کو ہم ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گدھا یہ بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے، شیر درندے یہ بھی قرآن پڑھنے والے کے دعائیں کرتے ہیں، چرند یہ بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پرند یہ بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، اس سے دل لگانا چاہیے۔ قرآن آسان کتاب ہے۔ آئے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری عمر پکی ہو گئی ہے، ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ اب قرآن کی عمر نہیں رہی، اخباریں زبانی آتی ہیں، بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، دنیا جہاں کی جو مرضی بات سن لو وہ معلوم ہے، لیکن قرآن کی باری آتی ہے فوراً کہہ دیتے ہیں اب عمر پکی ہو گئی ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ نہیں بھائیو، قرآن آسان کتاب ہے۔ جو شخص یہ جملہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے، پڑھا نہیں جاتا، اب میری عمر نہیں رہی، گویا کہ وہ قرآن کی آیات کے خلاف بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ قرآن آسان کتاب ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب نہیں پڑھا جاتا، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ گویا کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن آسان کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی